بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے، توجہ سے خوب توجہ سے سنیے. ان غریب مہاجرین کون ہیں کہ جو دین کی وجہ سے جن کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، بعض نے بیویاں چھوڑ دی، اولادیں چھوڑ دی جنہوں نے دین قبول نہیں کیا، بعض نے ماں باپ چھوڑ دیے، ان کے گھر لوٹ لیے گئے اور وہ بالکل بے کسی کے عالم میں مدینہ آئے تھے، اور قرآن مجید نے ان کی بہت تعریف کی. ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو یہ اب اللہ ان کے خلوص کی گواہی دے رہے ہیں یہاں پر، جو اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیے گئے، سنیے، اور جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار تھے، اس اللہ کی رضا کی خاطر یہ ان کے ساتھ ہوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے یہ ان کے ساتھ ہوا. خدا اور رسول کی مدد کر رہے تھے تاکہ دین مضبوط ہو، اپنے گھر چھوڑ کے جہاں رسول اللہ نے جانا تھا وہاں چلے گئے. یہی لوگ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کے راستے میں ہجرت کی. ان کے فقیروں کے لیے بھی یہ مال ہے جو اب اللہ نے بغیر جنگ کے دیے، اور اس کے بعد ان کے لیے بھی کہ جو اب یہ اگلی آیت کس کے بارے میں؟ انصار کے بارے میں. اور وہ لوگ جو پہلے سے اس گھر میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، وہ کون ہے؟ وہ انصار یعنی مددگار. وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا. ٹھیک ہے نا؟ میرے جیسے جو کوئی بندہ ہیلپ مانگنے مومن مثال کے طور پہ آ جائے، ایک دوسرے میں کہتا ہوں یار یہ تو جرمانہ پڑ گیا مجھے، کہاں سے نکال کے دوں اس کو؟ پیسے، یہ جو پیسے خرچ کرنا ہے نا، پیسے کی محبت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی، ابھی اس آیت کے اینڈ میں بھی یہی آئے گا، بڑی نعمت ہے اس بندے پر خدا کی کہ جس کے دل سے پیسے کی محبت اللہ نے نکال دی. پیسہ اسے یوز نہیں کرتا، وہ پیسے کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ پیسے سے آخرت کماتا ہے، پیسہ اس کی آخرت کا بیڑا غرق نہیں کرتا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو جمع کرتے ہیں سونے چاندی، وہ سونے چاندی تپائے جائیں گے. جمع کرتے ہیں اور خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. سورہ توبہ میں آئیے، وہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا، داغا جائے گا، اور پھر فرشتے کہیں گے اب مزہ لو جو تم نے جمع کیا تھا، یہ وہی ہے جس کو تم نے خدا کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا. لوگ بھوکے مر گئے، لوگوں کے بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تم سونے کے ڈھیروں پر اور کروڑوں کی گاڑیوں میں تم پھرتے تھے، تمہیں پرواہ نہیں تھی، تم سمجھتے تھے جانوروں والی تمہاری زندگی تھی، تم سمجھتے تھے تمہاری ذمہ داری نہیں ہے معاشرے کے غریب لوگ. اب اس جو تم نے جوڑا تھا، اب چکھو کہ اس کا مزہ، اس کا انجام. یہ اللہ کی رحمت ہے جو پہلے سے بتا دیا اس نے کہ یہ ہونے والا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت عبرت. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے وقت سے پہلے، اس عذاب سے پہلے بتا دیا. اور جو پہلے سے اس گھر یعنی مدینہ منورہ میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا، اور جو کچھ ان کو دے دیا گیا ہے مہاجرین کو ان کے مال میں سے، وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش بھی نہیں پاتے. رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ جب بھائی بھائی بنائے تھے تو
تو انہوں نے اپنی اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر لی تھی شروع میں. آج ایسے لوگ ہیں کوئی مثلا فرض کر. تو یہ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر قصیدہ پڑھا ہوا ہے اور یہ اللہ کو تو نہیں پتا نا, اللہ کو تو سارا پتا ہے نا کہ یہ اندر کیا اور باہر کیا. خدا جب تعریف کرتا ہے تو وہ حق پر مبنی تعریف کرتا ہے. یہ اپنے دلوں میں کوئی خلش بھی نہیں پاتے, ان کو جو بھی مل جائے اور جو مال ان کے مہاجر بھائیوں کو مل جائے, اپنے دلوں میں خلش بھی نہیں پاتے, اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان پر تکلیف آ جائے اس ترجیح سے. یہ ہے ایمان کے اثرات, دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود تکلیف میں بھی آ جائیں. اور جو لوگ نفس کے بخل سے بچا لیے گئے اولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں, جن کو خدا کی رضا میں دنیا کی چیزیں ان کو پیاری نہیں لگتی, تکلیف بھی برداشت کر لیتے. اور اس کے بعد ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور کہا میں بھوکا ہوں. اللہ کے نبی نے بھیجا کہ میرے گھر سے پتہ کرو کچھ کھانا ہے. جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس کو مہمان کو لے جائے اور کھانا کھلائے. تو ایک جو رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آج میرا مہمان. گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ اتنا ہی ہے کہ گھر والے بمشکل کھائیں گے. اگر مہمان کھائے تو گھر والے نہیں کھا سکتے, بچے بھی نہیں کھا سکتے, بیوی بھی نہیں کھا سکتی, ہم بھی نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو, جب کھانا لانا ہو تو چراغ بجھا دینا. اور وہ جو کھانا گھر میں اویلیبل تھا وہ لے کر آئیں اور بس وہ دیا. دسترخوان کی ایک طرف وہ میزبان بیٹھ گئے, دوسری طرف مہمان بیٹھ گئے, اور اندھیرا کر دیا گیا. اور وہ جو میزبان تھے انہوں نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ جیسے وہ بھی کھا رہے ہیں ساتھ, لیکن کھا رہے نہیں تھے. مہمان کھا رہا تھا, وہ نہیں کھا رہے تھے. اور بیوی بھی بھوکی سوئی, بچے بھی بھوکے سوئے, اور خود بھی بھوکے سوئے. اور یہ میزبان کون تھے؟ میزبان کا نام تھا علی ابن ابی طالب, بیوی کا نام تھا سیدہ فاطمہ الزہرا, اور وہ بچے جو بھوکے سوئے وہ ایک حسن تھے اور ایک حسین تھے. یہ امام ان کی اقتدا مثلا وہ زمانہ تو بہت ہی غربت کا تھا, فقر کا زمانہ تھا, جو ابتداء اسلام کا زمانہ تھا. آج تو اللہ کا دیا بہت کچھ, اچھے کھانے کھاتے ہیں ہم لوگ, اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی. ضروری ہے کہ جو محروم علاقوں میں لوگ زندگی کی سہولیات سے, بنیادی وسائل سے بھی محروم ہیں, ضروری ہے کہ یہ درد انسان کے دل میں ہو, ورنہ قرآن اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا, جس کو اپنے کھانے پینے کے علاوہ اور اپنے جمع کرنے کے علاوہ اور کسی کی پرواہ نہیں. یہ دین قرآن والا دین حقیقی دین ہے, یاد رکھیے گا. قرآن والا دین, آپ قرآن پڑھیں, پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیں کیا تصویر بنتی ہے. اس تصویر کے علاوہ اگر کوئی تصویر دکھاتا ہے وہ جھوٹا ہے. اللہ نے جو دین بتایا اپنی کتاب میں وہی دین ہے. لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. جو کچھ بتایا ہے اللہ نے بتایا, حق بتایا, اہل بیت نے بھی یہی فرمایا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے دین سمجھنے کا, اور قیامت تک خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے پس وہی کامیاب لوگ ہیں. یہ دو گروہ ہو گئے, ایک مہاجرین کے فقیروں کو جو غریب تھے ان کو یہ مال ملے گا, اور پھر دوسرے انصار, اور ایک تیسرا گروہ کہ جو ان کے بعد آئیں گے, یعنی آئندہ بھی یہ سسٹم تو رہے گا, رسول اللہ کی زندگی, ظاہری زندگی کے بعد بھی چلے گا. وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں, یعنی نہ وہ مہاجرین میں شامل ہیں نہ ان کے انصار میں, توجہ فرمائیے. اور ان کی نشانی اللہ نے کیا بتائی, وہ لوگ جو بعد میں, ان کو کہا جاتا ہے تابعین. تابعین, اور تابعین ایک اصطلاحی لفظ ہے. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں, البتہ بعض تعریفوں میں اختلافات بھی ہیں, ساتھ رہا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, ایک دفعہ دیکھا ہو تو بس اس نے رسول پاک کو دیکھا ہے تو پھر حدیث کی سند گویا کہ متصل.
ٹھیک ہے، وہ جس نے دیکھا اس کو بھی صحابی کہہ دیتے ہیں، ورنہ صحابی کا جو لفظ ہے وہ صحبت سے ہے، ایک عرصہ تک ساتھ رہنا ضروری ہے، نہ کہ ایک دفعہ دیکھا ہو تو صحابی بن جاتا ہے۔ لیکن حدیثوں کے لیے یہ کام کر دیتے ہیں کہ اگر ثابت ہو گیا اس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، بس اس کی حدیث پھر قابل قبول ہے۔ لیکن جس نے دیکھا ہی نہیں ہے پھر وہ صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ٹرم ہے تابعین، کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن کسی صحابی کو دیکھا ہو اور اس صحابی سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو آیا ہے، جو بعد میں آئیں گے وہ پھر قیامت تک ہے، جو اس راستے پر، اسی راستے پر جو اللہ کے رسول نے دکھائے تھے چلتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اور جو ان کے بعد آئے اور یہ کہتے ہیں، یعنی یہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے، مغفرت کر ان کی، جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا، اے ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی